زمانے آئیں گے، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، لیکن ان پریشانیوں سے، ان حالات سے ایک ایمان والا گھبرا جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ کہو گے ہم ایمان لے آئے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آزمایا بھی جائے گا، بھٹی میں پکایا بھی جائے گا، تمہیں تپایا بھی جائے گا، حالات بھی آئیں گے، تمام چیزیں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ زمانے کے اندر جس حالات کا ایک ایمان والے کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ حالات ہم میں سے کسی سے چھپے ہوئے اور مخفی نہیں ہیں۔ اس دور کے اندر ایک ایمان والے کا اپنے ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا اور اپنے نبی کی سیرت کو اپنانا، قرآن کریم پر عمل کرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، اپنا لائف سٹائل نبی علیہ السلام کے لائف سٹائل سے میل کھلانا جتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل کسی دور میں نہیں ہوا ہے۔ ہمارے نبی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موجودہ دور کے بارے میں صدیوں پہلے اس کے بارے میں پیشین گوئی دے دی تھی، پریڈکشن فرما دی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کے نام سے ایک پورا چیپٹر موجود ہے، پورا باب موجود ہے، اس میں آئندہ زمانے میں پیش آنے والی پیشین گوئی کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہے، پریڈکشن موجود ہے، بھوشیوانی موجود ہے، جس میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانے کے حالات سے ہم مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا ہے اس آنے والے زمانے میں جو مصائب آئیں گے، جو حالات آئیں گے، جو پریشانیاں آئیں گی، جو پرابلمز آئیں گی، ان کو کیسے حل کیا جائے گا۔ اس زمانے کے اندر کیا ایمان والا مسلمان آدمی اپنے دین سے دستبردار ہو جائے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا، ایک حالات ایسے بھی آئیں گے کہ دین پر عمل کرنا اور دین کے احکامات کو اپنانا، محمد الرسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، صحابہ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا جس طریقے سے آنکھ کے انگاروں کو اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ وقت ایسا آئے گا، یہ نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی ہے، موجودہ حالات کے اندر اس کی ترجمانی ہوتی ہے، یہ حالات اس بات کے گواہ ہیں اور اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ آج کے حالات کے اندر بھی ہم ایمان والوں کو اسلامی احکامات پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو رہا ہے جتنا کہ اپنے ہاتھ کے آگ پر انگاروں کو لے لینا مشکل ہے۔ لیکن ایسی صورت کے اندر ایک مسلمان کا، ایمان والے کا کام یہ ہوا کرتا ہے، وہ آنکھ کے انگارے کو اپنے ہاتھ پر لے کر اور دین کے احکامات پر عمل کرتا ہے۔ ایسے حالات کے اندر جو اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، ایمان کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، شریعت محمدیہ کو اپناتا ہے، قرآن کریم کے احکامات اور فرمودات اور ارشادات پر عمل کرتا ہے، نبوی زندگی کو اپنا طور و طریق اور لائف سٹائل بناتا ہے،
اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں وعدے ہیں اور بے شمار وعدے ہیں، اس کے لیے جنت کو مقدر کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو ایسے حالات کے اندر دین سے دستبردار ہو جاتا ہے، دین سے پہلو تئی اختیار کرتا ہے اور دین کو طاق نسیان میں رکھ دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس طریقے سے ان یہودیوں نے بھلا دیا تھا جس چیزوں کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اگر اس طریقے سے کوئی بھلا دیتا ہے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو یاد رکھیے جس طریقے سے ان کا انجام ہوا تھا اسی طریقے سے ہمارا بھی انجام ہو، یہ کوئی بعید اور دور کی بات نہیں ہے۔ اس لیے زمانے آئیں گے، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصائب آئیں گے، لیکن ان پریشانیوں سے، ان حالات سے ایک ایمان والا گھبرا جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ کہو گے ہم ایمان لے آئے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آزمایا بھی جائے گا، بھٹی میں پکایا بھی جائے گا، تمہیں تپایا بھی جائے گا، حالات بھی آئیں گے، تمام چیزیں آئیں گی۔ جس طریقے سے صحابہ پر حالات آئے، ان کے بعد والے تابعین پر حالات آئے، تبع تابعین پر حالات آئے، فقہا پر حالات آئے، ائمہ پر حالات آئے، امام احمد ابن حنبل کا جنازہ نکلا جیل سے، یہ حالات ہمارے اماموں پر، ہمارے علماء پر آئے، اور جس طریقے سے آج سے 100 سال پہلے ہمارے علماء نے اس دیش کی آزادی کے لیے جنگ آزادی کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ حالات ان کے سامنے آئے۔ کچھ حالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان حالات کے مقابلے میں آج کے دور کے حالات کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان حالات کے اندر اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑنا، اپنے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، نبی کی زندگی کو مضبوطی سے پکڑنا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے۔ اگر ان حالات کے اندر رہنمائی مل سکتی ہے، گائیڈ لائنز مل سکتی ہے اور ایک طریقے سے قیادت مل سکتی ہے، تو اس قرآن کریم کے ذریعے نبی علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کی حدیثوں کے ذریعے مل سکتی ہے۔ اگر ان کے علاوہ کوئی رہنمائی چاہتا ہے تو اس کو رہنمائی نہیں ملے گی، وہ ذلت کے گہرے گال میں ڈال دیا جائے گا۔